والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے جن آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا اور ان کی تفسیر بیان کی گئی تھی، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں اپنا کوئی نائب اور خلیفہ اتارنے کا ارادہ فرمایا، بھیجنے کا ارادہ فرمایا. فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تھا. کافی باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ چکی تھی. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اور حضرت آدم کو جمع کر کے کائنات کی ساری چیزوں کے نام پوچھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تو ساری چیزوں کے نام فٹافٹ بتا دیے اور فرشتے نام بتانے سے عاجز رہے تھے. تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت ثابت ہوئی. حالانکہ وہ سارے نام اور وہ اسماء الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہو یا کائنات کی ساری چیزوں کے نام ہو، وہ سارے نام فرشتوں کو بھی بتائے گئے تھے اور حضرت آدم کو بھی بتائے گئے تھے، لیکن فرشتوں کی زبان پر وہ نام نہ چڑھے، ان کے دماغ میں وہ نام نہ بیٹھے تو وہ بتا بھی نہ سکے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو چونکہ ان چیزوں سے واسطہ پڑنے والا تھا، ان چیزوں کی سابقہ پڑنے والا تھا، اس لیے حضرت آدم نے ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اپنے دماغ میں بٹھا لیا اور پوچھنے پر فٹافٹ ساری چیزوں کے نام بتا دیے. تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری ثابت ہوئی، فضیلت ثابت ہوئی فرشتوں پر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور کہا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس لیے کہ حضرت آدم کا رتبہ بڑھ گیا اور تمہارا رتبہ کم ہو گیا، تو تم حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، ایک آیت کریمہ میں یہ الفاظ ہیں اور یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اور ایک جگہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا، سب نے مل کر، فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا، جماعت بندی کے ساتھ، گروہ بندی کے ساتھ سجدہ کیا. کوئی ایک بھی فرشتہ اس سے مستثنا نہیں رہا تھا، باقی نہیں رہا تھا. سارے فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے سامنے تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کے سامنے تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سجدہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے. غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا تو شرک ہے. سجدہ تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہاں تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے. حضرات مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے. ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ
غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا جو منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے منع کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ مت کرنا. اور یہاں اللہ کے علاوہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے، لہذا اس کے حکم کو ماننا پڑے گا. اگر یہاں اس کا حکم نہیں مانو گے تو گناہ ہوگا. روکنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور حکم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اس لیے یہ سجدہ سمجھے کرنا پڑے گا. اگر سجدہ نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کعبۃ اللہ کی سی تھی. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، سجدہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، لیکن رخ کہاں ہوتا ہے؟ کعبۃ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اس وقت کعبۃ اللہ جیسی تھی، کعبۃ اللہ جیسی تھی. ان کو کعبہ بنایا گیا تھا، قبلہ بنایا گیا تھا فرشتوں کے لیے، اور فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. تو جیسے ہم کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس طریقے سے حضرت آدم کی حیثیت کعبہ کی تھی، ان کے سامنے سجدہ کیا گیا تھا. اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا دنیا میں جائز نہیں ہے، دنیا میں جائز نہیں ہے. اور یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آسمانوں کا حکم ہے، جنت کا حکم ہے. جنت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ان کو. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی فوقیت، ان کی برتری اور ان کی بلندی ثابت ہوئی، اور فرشتوں سے کہا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. تم سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس ایک مدت تک، ایک لمبے عرصے تک فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا. فرشتے اس کے سامنے بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور یہ ابلیس فرشتوں کا استاد تھا. اور 7 آسمان ہیں، 7 آسمان میں الگ الگ ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. 7 آسمان ہیں، 7 آسمان میں اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. کسی آسمان میں اس کو عزازیل کہتے ہیں، کسی آسمان میں اس کا نام ابلیس ہے، کسی آسمان میں اس کو زاہد کہتے ہیں، کسی آسمان میں اس کو عابد کہتے تھے. بڑا عبادت گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا. فرشتوں کا استاد بھی تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. لیکن فرشتوں کا استاد ہونا بھی اور عبادت گزار ہونا کوئی کام نہ آیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنی عبادت کے اوپر ناز نہ کرے، آدمی اپنی عبادت کے اوپر ناز نہ کرے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کی زندگی عطا کی تھی، اور بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک میری کوئی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے، میری اشراق کی اور اوابین کی نماز نہیں چھوٹی ہے، اور روزانہ 5 پاروں کی تلاوت میری کبھی چھوٹی نہیں ہے. کیسی ہی مشغولی ہو اور کیسی ہی مصروفیت ہو، لیکن کبھی بھی میرے معاملات چھوٹتے نہیں. آدمی اپنے عبادت کے اوپر ناز نہ کرے. عبادت کے بل بوتے پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے. عبادت کے بل بوتے پر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوگی. اس کی رحمت ہوگی تو جنت میں جا سکتا ہے، رحمت نہیں ہوگی تو جنت میں نہیں جا سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے مگر یہ کہ اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں نہ ڈال دے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا کہ ہاں میں بھی. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، تو میں اور آپ اپنی عبادت کے اوپر ناز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرشتوں کا استاذ تھا وہ، معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاذ تھا وہ، اور ایک لمبی مدت تک، ہزاروں سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی تھی. لیکن اتنی لمبی عبادت کرنا اور فرشتوں کا استاد ہونا اس کے لیے کوئی نفع بخش ثابت نہیں ہوا. اس نے، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن
ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، ابا یعنی انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ اور ایک آیت کریمہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ اور مٹی میں اگر موازنہ ہو، تقابل ہو، مقابلہ ہو، تو آگ کا بھڑکا اوپر جاتا ہے اور مٹی نیچے رہتی ہے، لہذا آگ سے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرا رتبہ بڑھا ہوا ہے، اور مٹی نیچے رہتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھے سجدہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بڑوں کے سامنے حجت نہیں کرنی چاہیے، ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں بڑوں کے سامنے حجت نہیں کرنی چاہیے۔ طالب علم، بھائی طالب علم کون ہے اس میں؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ طالب علم مدرسے میں پڑھنے والے بچے کون ہیں؟ انگلی اونچی کرو، ایک ہے، اور دو، اور تین، چار، بس اتنے ہی؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اور آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ اچھا، اور آپ؟ اچھا اچھا۔ تو دیکھیے ایک بہت بڑی اہم بات ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے حجت نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کا حکم ماننا چاہیے، بڑوں کا حکم ماننا چاہیے۔ استاد اپنے بچے کو، اپنے طالب علم کو، اپنے شاگرد کو کسی بات کا حکم کرے گا تو اس میں یقیناً خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، یقیناً خیر اور بھلائی ہوگی۔ تو ابلیس نے، شیطان نے اللہ کے حکم کے سامنے حجت کی، اس نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ اور مٹی کا مقابلہ ہوتی اس صورت میں آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو میرا رتبہ بڑھا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھے سجدہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہی درگاہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے اس کو زمین پر پھینک دیا، ہمیشہ کے لیے قیامت تک اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد آسمانوں سے تو، جنت سے تو پھٹکار دیا گیا، آسمانوں سے اور جنت سے تو کیا ہوا؟ پھٹکار دیا گیا۔ دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اور اس کے نیک بندوں کو گمراہ کرنے کی مختلف طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ دنیا میں جا تو رہا ہوں میں، لیکن میں ان کو بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا۔ وہ جانوروں کو اپنا معبود مانیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابلیس کی ملاقات ہو گئی، تو ابلیس نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ پوچھئے کہ میرے لیے کوئی معافی کا راستہ ہے؟ آپ نے مجھے تو جنت سے نکال دیا ہے، آسمانوں سے نکال دیا ہے، میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلیے ٹھیک ہے، پوچھوں گا میں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو وہ ایسا کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، آپ نے اس کو جنت سے نکالا تو وہ ایسا پوچھ رہا ہے کہ میرے لیے معافی کا کوئی راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، معافی کا راستہ ہے، تیرے لیے بھی، تیرے لیے معافی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جنت میں تجھے سجدہ نہیں کیا تھا، ان کی قبر پر جا تو، اور قبر پر جا کر ایک مرتبہ صرف سجدہ کر دے، تیری معافی ہو جائے۔ تو ابلیس نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو تم، کیسی بات کرتے ہو؟
جنت میں وہ زندہ جو اس وقت میں نے سجدہ نہیں کیا تھا، ابھی قبر میں سو رہے تو قبر پر جا کر میں سجدہ کروں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ قیامت تک وہ امت کو گمراہ کرتا رہے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا۔ اس نے یہ قیاس کیا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ قیاس اس کا غلط تھا۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر لینا چاہیے تھا، سر جھکا دینا چاہیے تھا، بڑوں کے سامنے حجت بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگ افضل ہے اور مٹی اس کے مقابلے میں مفضول ہے، یہ اس کا قیاس بھی غلط تھا۔ اس کا یہ قیاس کرنا بھی کیا تھا؟ غلط تھا۔ اس کا یہ سمجھنا بھی غلط تھا، اس لیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں افضل بھی پیدا کی ہیں، مفضول بھی پیدا کی ہیں، لیکن افضل سے کبھی مفضول کو پیدا کیا ہے، مفضول سے کبھی افضل کو بھی پیدا کیا ہے۔ بہت سی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں، بہت سی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ انڈا ہے مردہ، انڈے سے مرغی کو پیدا فرماتے ہیں، اور مرغی زندہ ہے، زندہ سے کیا ہوتا ہے؟ انڈا نکلتا ہے، مردہ۔ مرغی زندہ ہے، زندہ سے اللہ نے مردے کو پیدا کیا ہے، اور انڈا مردہ ہے، بے جان ہے، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ مرغی زندہ پیدا کی۔ تو افضل کون، مفضول کون؟ انڈا مفضول ہے اور مرغی افضل ہے۔ دیکھو مرغی کو پیدا کیا ہے کس سے؟ جو کم درجہ ہے، انڈا ہے، اس سے پیدا کیا ہے۔ بے جان نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاندار انسان کو پیدا کیا۔ انسان کا منی کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ مفضول ہے، کم درجہ ہے، گٹیا ہے، حقیر چیز ہے۔ ایسی حقیر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت انسان پیدا کیا ہے، اور اسی خوبصورت انسان سے پھر وہی منی کا قطرہ پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے۔ افضل سے مفضول کو بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور مفضول اور کم درجے سے سمجھے افضل کو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، لیکن ان کا باپ آزر کافر تھا۔ دیکھو کافر کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تقریباً 4000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، 4000 سے زیادہ نبی آئے ہیں، اور وہی نسل کہاں سے چلی ہے؟ آزر سے چلی ہے۔ کافر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا سلسلہ جاری کیا۔ کم درجہ ہے، لیکن کم درجے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، افضل ترین ہے، لیکن ان کی نسل میں بیٹا کنعان جو کیا ہے؟ کافر ہے۔ حضرت ابراہیم کا باپ آزر کافر ہے اور وہ نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہے، ان کی نسل میں بیٹا کافر ہے۔ یہ تو اللہ کا کھیل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں نبی ہیں، لیکن ان کی بیویاں کافر ہیں، فرعون کافر ہے، لیکن اس کی بیوی کیا ہے؟ مومنہ ہے، نیک اور خالصہ، اللہ کی نیک بندی کی وہ۔ یہ تو اللہ کا کھیل ہے۔ اللہ کے وہاں افضل اور مفضول نہیں دیکھا جاتا ہے، اللہ کے وہاں تو اطاعت دیکھی جاتی ہے۔ افضل اور مفضول نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے وہاں تو کیا ہے؟ اطاعت دیکھی جاتی ہے۔ کون حکم مانتا ہے؟ حکم مانا فرشتوں نے، ان کو جنت میں جگہ مل گئی، اور اس نے حکم نہیں مانا تو اس کو جنت سے پھٹکار دیا گیا۔ یہ قیاس اس کا غلط تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں تو افضل ہوں اور یہ مفضول ہے،
میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ مجھے سجدہ کرے گا، یہ بالکل ماننا غلط ہے۔ اگر ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں اور آگ اور مٹی کا موازنہ کریں، تقابل کریں، تو ہمیں آگ کے مقابلے میں مٹی کی فوقیت اور فضیلت نظر آئے۔ اس نے تو کیا کہا تھا کہ آگ اوپر جاتی ہے، لیکن انصاف کی نگاہ سے اگر ہم دیکھیں، آگ اور مٹی کا موازنہ کریں، تو ہمیں آگ کے مقابلے میں مٹی فضیلت والی نظر آئے گی، فوقیت والی نظر آئے گی، اس کا درجہ بلند ہوگا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام کسی چیز کو جلانا، کسی چیز کو گرم کرنا، اور کوئی چیز پکانا، یہ کام ہے آگ کا۔ بھوک لگی ہے، کھانا پکا لیا، ٹھنڈی کے موسم میں ذرا تاپنا ہے، سینکنا ہے تو آگ جلا لی، گرم پانی سے وضو اور غسل کرنا ہے تو تھوڑا پانی گرم کر لیا، بس یہ کام ہے آگ کا۔ لیکن مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی خصوصیتیں رکھی ہیں، مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خصوصیتیں رکھی ہیں۔ ایک زمین ہے، ایک مٹی ہے، لیکن اسی سے طرح طرح کے ذائقے والے پھل پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے لذت والے پھل پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، نباتات اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مٹی ایک ہی ہے، ایک ہی مٹی سے سیب بھی تیار ہوتا ہے، سبزی بھی تیار ہوتی ہے، درخت بھی ہوتا ہے، کانٹے دار درخت بھی ہوتا ہے، پھلدار درخت بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ ایک ہی باغ کے اندر، ایک ہی مٹی کے اندر، ایک ہی باغیچے کے اندر آم کے بھی درخت ہے، اور اسی کے اندر چیکو کا بھی درخت ہے، لیکن آم کا ذائقہ الگ ہے، چیکو کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ مٹی فضیلت والی ہے، یہ مٹی بڑی فضیلت والی ہے۔ آگ کے اندر تو صرف جلانا ہی جلانا ہے، اور مٹی کے اندر کیا ہے؟ بے شمار خصوصیتیں رکھی ہے، خوبیاں رکھی ہے۔ یہی مٹی ایسی ہے کہ جو کشمیر میں جائے گی تو وہاں سے بادام اور پستہ اور الائچی پیدا ہوگی، اور یہی مٹی اگر ہمارے گجرات میں ہوگی اور بلساڑ میں ہوگی تو وہاں بہترین قسم کے آم تیار ہوں گے۔ یہی مٹی اگر یوپی میں ہوگی تو وہاں چورسا آم ہوتا ہے، چورسا، وہاں چورسا آم ہوگا۔ یہی مٹی اگر رتناگیری میں ہوگی تو وہاں بہترین قسم کی آپوس آم تیار ہوگی۔ دیکھو ایک ہی پھل ہے لیکن ذائقہ الگ ہے۔ بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے اندر بے شمار خصوصیتیں رکھی ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آگ کے اندر خیانت ہے اور مٹی کے اندر امانت داری ہے۔ آگ کے اندر خیانت ہے اور مٹی کے اندر خیانت ہے، مٹی کے اندر امانت ہے اور آگ کے اندر خیانت ہے۔ آگ کے اندر کوئی چیز ڈالو گے تو صحیح سالم نہیں رہے گی، فوراً آگ جلا دے گی اس کو۔ آگ کے اندر اگر کوئی چیز ہم ڈالیں گے تو کیا ہوگی؟ فوراً آگ جلا دے گی۔ انسان جل جائے گا، انسان بھی جل جائے گا۔ کوئی کپڑا ڈالیں گے، کوئی کاغذ ڈالیں گے اور کوئی لکڑی وغیرہ ڈالیں گے، فوراً تھوڑی دیر میں وہ جل جائے گی چیز۔ لیکن مٹی کے اندر امانت داری کی صفت ہے، مٹی کے اندر امانت داری کی صفت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بینکیں نہیں ہوتی تھی، پہلے زمانے میں یہ بینکیں نہیں ہوتی تھی تو لوگ اپنے سونے چاندی اور ہیرے موتی اور جواہرات کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ گھر تو کچا ہے، ایسے بنگلے نہیں ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، کچے گھر ہوتے تھے، لیکن کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی، ہیرے موتی، جواہرات ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا ہے۔ اگر ادھر ادھر ہم رکھیں گے تو چوروں کا اندیشہ ہے، تو حفاظت کی خاطر، حفاظت کے لیے وہ مٹی کا بنا ہوا ایک بٹکا لاتے تھے، گھڑا لاتے تھے۔ اس گھڑے کے اندر وہ سونا چاندی اور ہیرے موتی جواہرات رکھتے تھے اور پھر اس کو بند کر دیتے تھے اوپر سے، اور گھر کے کسی کونے میں، باڑے کے کسی کونے میں، اپنے کھیت کے کسی کونے میں گہرا کھڈا کر کے، جس کو وہ خود ہی جانتا ہو، خود ہی جانتا ہو اور کوئی نہیں جانتا ہو، گہرا کھڑا کر کے اس کے اندر دفن کر دیتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اندر سے سونا اور چاندی نکالتے تھے۔ دیکھو مٹی کھائے گی نہیں، مٹی اس کی حفاظت کرے گی، مٹی کے اندر امانت داری ہے۔ اگر یہی چیز آگ میں ڈالتے تو کیا ہو جاتی؟ آگ خیانت کرتی، آگ اس کو پگھلا دیتی۔ لیکن مٹی کے اندر امانت داری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کی ذمہ داری انسان پر ڈالی، امانت اور احکام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ڈالی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو بسایا اور بسانے کے بعد مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیے. نماز کا حکم، روزے کا حکم، اور زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، ایمان کا حکم اور صدقات کا حکم، مختلف احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کیے. اور احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا. آسمان سے اور زمین سے، پہاڑ سے کہا کہ نماز پڑھو گے تم؟ کہا کہ نہیں. آسمان سے کہا نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، روزہ رکھو گے، حج ادا کرو گے، ایمان لاؤ گے؟ کہا کہ نہیں. زمین سے پوچھا، زمین نے منع کر دیا. پہاڑوں سے پوچھا، پہاڑوں نے منع کر دیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے امانت کو، کون سی امانت؟ روپیے پیسے کی امانت نہیں. اللہ تعالیٰ نے روپیے پیسے کی امانت پیش نہیں کی تھی، بلکہ امانت سے مراد اپنے احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ. ہم نے امانت کو پیش کیا تھا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ہم نے امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، پہاڑوں پر، سب پر پیش کیا تھا. لیکن وہ سب ڈر گئے، سب ڈر گئے اور انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف نہیں کی ہے. اٹھانے کے بعد اس کی تعریف نہیں کی کہ بڑا شاباش، شاندار تم نے کام کیا ہے، بہت اچھا تم نے کام کیا. تعریف نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اٹھانے کے بعد یہ کہا کہ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے، بڑا ظالم اور جاہل ہے. اس کی تعریف نہیں ہوئی. لیکن حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اس کی تعریف ہی ہے. اس کو ظالم کہا ہے اور اس کو جاہل کہا ہے، اسی میں اس کی تعریف ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، جو دنیا میں کیا کرے گا؟ عدل و انصاف قائم کرے گا. جو ظالم ہوگا تو وہ ظالم کیا ہے؟ سمجھے، منصف، عادل بھی بن سکتا ہے. یہ دیوار ہے، دیوار کو ہم ظالم نہیں کہہ سکتے، کرسی کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں، اور دروازے کو ظالم نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن انسان کو ظالم کہہ سکتے. تو جو آدمی ظالم ہے وہ انصاف پسند بھی بنے گا، اور جو جاہل ہو سکتا ہے تو وہ عالم بھی بن سکتا ہے. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، جو دنیا کے اندر انصاف قائم کرے گا، دنیا کے اندر وہ علم سے دنیا کو پہراوا کر دے گا، علم کا چرچا دنیا میں کرے گا اور پوری دنیا میں انصاف قائم کرے گا. پھر فرشتوں نے کہا تھا نا کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ ایسے کو دنیا میں کیوں بھیجتے ہو اپنا خلیفہ بنا کر کہ جو دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ قتل و غارت گری کرے گا اور خون خرابہ کرے گا. آپ ایسے کو کیوں بھیجتے ہو؟ یہ کہا تھا فرشتوں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے سامنے احسان جتایا، ان کو بتایا کہ دیکھو تم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ خون خرابہ کرے گا، فتنہ فساد کرے گا. ارے دیکھو یہ تو ذکر کرنے والا ہے، یہ تو نماز پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، یہ تو مسجد کا کھوٹا ہے، اور تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ خون خرابہ کرے گا. ایسا نہیں. یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا، بے شمار فرشتے پیدا کیے، اور ان فرشتوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے. ان فرشتوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے لگا رکھا ہے. ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے. کتنے؟ 4 فرشتے ہوتے. داہنے کندھے پر، بائیں کندھے پر 2 فرشتے، اور 2 فرشتے اس سے حفاظت کے لیے. 4 فرشتے ہوتے. ہندوستان کی آبادی 100 کروڑ کتنی ہے؟ 125 کروڑ لوگ کہتے ہیں. 125 کروڑ مان لو. تو 125 کو اگر ہم 4 میں ضرب دیں تو کتنا ہوگا؟ 500 کروڑ.
500 करोड़ तो फरिश्ते हिंदुस्तान में हो गए, 500 करोड़ तो फरिश्ते कहां हुए? हिंदुस्तान में हुए। और फिर अमेरिका, अफ्रीका और लंदन और इसके अलावा तुर्की, मक्का, मदीना, जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, तमाम मुल्कों की आबादी, और मुल्कों की आबादी के हिसाब से फिर भी 4-4 फरिश्ते हर एक के साथ, बेशुमार फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए। ये तो सिर्फ 4 फरिश्तों का हिसाब है। इसके अलावा कितने फरिश्ते अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, कितने फरिश्ते हैं जो ड्यूटी अंजाम देते हैं। सुबह के वक्त आते हैं शाम के फरिश्ते, और शाम के फरिश्ते समझिए वो असर में आते हैं, रात के फरिश्ते असर में आते हैं और फजर में चले जाते हैं, और दिन के फरिश्ते फजर में आते हैं और असर में जाते हैं। ऐसे ड्यूटी के लिए, दुनिया की ड्यूटी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते लगा रखे, बेशुमार फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते। इन तमाम फरिश्तों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला एहसान जताते हैं। फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम दुनिया में गए थे तो मेरे बंदू को तुमने किस हाल में पाया, मेरे बंदू को तुमने किस हाल में पाया? तो फरिश्ते कहते हैं कि रब तबारक व तआला, हम तो फजर की नमाज में गए थे तो वो तो आपके सामने खड़े नमाज पढ़ रहे थे, आपके सामने खड़े खड़े नमाज पढ़ रहे थे, और जब वापस आए तो उस वक्त भी नमाज पढ़ते हुए हमने देखा है। फजर में गए उस वक्त भी हमने नमाज पढ़ते हुए देखा, असर में वापस आए तो उस वक्त भी असर की नमाज पढ़ते हुए देखा। ये तो लगता है कि आपकी इबादत ही में लगे हैं। कहा कि देखो मैंने कहा तो था तुमको, मैंने कहा था तुमको कि वो दुनिया में जाकर खून खराबा नहीं करेगा, वो मेरी इबादत करेगा, फितना फसाद नहीं करेगा, मेरी इबादत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हज के मौके पर बेशुमार फरिश्तों को भेजते हैं जो हज के मैदान में, आफात के मैदान में शरीक होते हैं। जिक्र की मजलिसें लगती है, जिक्र की मजलिसों में अल्लाह ताला भेजते हैं, नमाज की मजलिस में भेजते हैं, कुरान मजीद का दर्स होता है उस मजलिस में भेजते हैं। अब दुनिया में कितनी जगहों पर तरावियां होती होगी, कितनी जगहों पर कुरान मजीद का दर्स होता होगा, इन तमाम मजलिसों में अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते भेजते हैं। यहां भी फरिश्ते मौजूद हैं, जबकि मुझे और आपको नजर ना आते हो, लेकिन यहां फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन फरिश्तों के सामने एहसान जताते हैं और ये कहते हैं कि देखो तुमने तो ये कहा था कि वो दुनिया में जाकर खून खराबा करेगा, फितना फसाद करेगा। अरे खून खराबा नहीं, बल्कि वो नमाज पढ़ने वाला है, रोजा रखने वाला है, हज करने वाला है, दुआएं करने वाला है, मेरी इबादत करने वाला है, जिक्र अस्कार करने वाला है। ऐसे समझे मेरे बंदे हैं, ये तो ऐसे बंदे हैं मेरे। जब जिक्र की मजलिस लगती है तो फरिश्ते हाजिर होते हैं और वापस जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जानने के बावजूद उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदू को तुमने किस हाल में पाया? तो फरिश्ते कहते हैं कि रब तबारक व तआला, वो तो आपका जिक्र कर रहे थे कि तुम गवाह रहो, तुम गवाह रहो कि मैंने उस मजलिस में बैठने वाले तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी, तमाम लोगों की गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी। ये कुरान मजीद का दर्स जो होता है वो मामूली दर्स नहीं है, बहुत अजीम दर्स है। अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, अल्लाह के कलाम की तशरीह हो रही है, उसको अदब से सुनना चाहिए। जिन हजरात को उज़्र नहीं है तो जरा थोड़े आगे बैठ जाए, जिनको उज़्र हो और जो टेक के बगैर न बैठ सकते हो तो वो टेक के साथ बैठ सकते, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिनको उज़्र न हो तो वो थोड़े आगे बैठ जाए। ये कुरान मजीद का दर्स है, उसको बहुत अहमियत के साथ, अजमत के साथ उसको सुनना चाहिए। फरिश्ते हाजिर हैं इस मजलिस के अंदर। ये बड़े बड़े देखो सफेद दाढ़ी वाले बेचारे ये कैसे बैठे हैं, और नौजवान जो वो तालिब इल्म हमारा देखो टेक लगा कर बैठा, बेटा आगे आ जाए, आगे बैठ, आगे बैठने का उस्ताद के सामने बैठे। बात मेरी समझ में आ रही। इन मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं, इन मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं। तो मैं तो अर्जी कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं फरिश्तों से कि कैसे पाए तुमने? कहा कि फरिश्ते जवाब देते हैं कि गए तो वो जिक्र कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि गवाह रहो कि मैंने उस मजलिस के अंदर शिरकत करने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी, तमाम लोगों की मग़फ़िरत कर दी। तो फरिश्ते कहते हैं कि रब तबारक व तआला, उस मजलिस के अंदर एक आदमी ऐसा था कि जो रास्ता गुजर रहा था और उसने कोई आवाज सुनी, कोई मजलिस लगी हुई थी, तो वो तो ऐसे ही एक तमाशाई आकर बनकर बैठ गया,
سننے کی نیت سے نہیں بیٹھا تھا، سننے کی نیت سے یہ بیٹھے ہیں، لیکن باہر سے ایک آدمی گزر رہا تھا تو مائک کی آواز جا رہی تھی، تو وہ مائک کی آواز سن کر اندر آیا کہ بھی کیا ہو رہا ہے، تو وہ تو ایک آواز سننے کے لیے تماشائی بن کر آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان بیٹھنے والوں کی برکت سے اس کی بھی مغفرت کر دی، جاؤ اس کی بھی مغفرت کر دی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حج کے لیے گئے، میدان عرفات میں تھوڑی سی ان کو غنودگی طاری ہوئی، تھوڑی سی نیند آئی، ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا، ایک فرشتے کو خواب میں دیکھا، جو فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھ رہا ہے کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال حج کرنے والوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ کتنے؟ 6 لاکھ۔ پھر پوچھا کہ 6 لاکھ میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ میں 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، صرف 6 لاکھ میں 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ بس فرشتوں کی یہ دونوں کی گفتگو سن کر ایک دم وہ بیدار ہو گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور کہنے لگے کہ رب تبارک و تعالی 6 لاکھ کا مجمع ہے اور 6 لاکھ کے مجمع میں صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے، میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہوگا؟ میرا شمار کس میں ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان 6 آدمیوں کا حج جو قبول ہوا ہے ان کی برکت سے ہم نے تمام لوگوں کا حج قبول کر دیا، تمام لوگوں کا حج قبول کر دیا۔ اس لیے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والا اخلاص کے ساتھ کوئی ایک بندہ ہوگا، اس ایک بندے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مجلس والوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ جماعت کی نماز جو ہوتی اسی لیے رکھی گئی ہے، جماعت کی نماز کو بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آدمی انفرادی نماز پڑھے تو پتہ نہیں اس کی نماز کے اندر اخلاص ہو یا نہ ہو، لیکن اجتماعی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پوری مسجد کے اندر اللہ کا کوئی ایک نیک بندہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایک نیک بندہ ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی برکت سے سارے مصلیوں کی نماز قبول فرما لیتے ہیں۔ بہرحال آج کرنے کا منشا یہ ہے کہ بڑی عبرتیں ہیں، بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ قرآن مجید کا درس معمولی درس نہیں ہے، یہ بہت اہم مجلس ہے۔ اس مجلس کے اندر خود بھی جوڑنا چاہیے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کا ایک ایک 2 دوست ہوں گے، شاید آپ کے کتنے دوست ہوں گے؟ 2-3 تو ہوں گے۔ تو آپ تو بیٹھتے ہو، پابندی سے مت چلا، لیکن 3 دوستوں کو بھی بٹھاؤ۔ تو یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ ہر ایک اپنے اپنے دوستوں کو بٹھانے کی بھی کوشش کرے، ان کو اہمیت دلائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دیکھیے ترجمے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ اللہ کے نافرمان بندوں میں بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے انوار و برکات سے ہم سب کو نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔